نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں اس مسجد کی محمدیہ میلاد کمیٹی چرون کی جملہ انتظامیہ، جس میں حافظ محمد عمران صاحب، بلال احمد صاحب، میاں اویس صاحب، میاں محفوظ صاحب، میاں امان اللہ صاحب، اکمل رضا صاحب، ریاض احمد صاحب، محمد اشرف گوندل صاحب، عبد الرؤوف گوندل صاحب، غلام غوث گوندل صاحب اور تحریک منہاج القرآن چرون کی جملہ انتظامیہ اور اہل چرون کی پہچان محترم اصغر جنجوعہ صاحب، جن کی کاوشوں محنتوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کیا اور اس ماہ میلاد کے مہینے میں آج ہم اللہ رب العزت کے گھر میں آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اور کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں کوشش کروں گا کہ 35 سے 40 منٹ تک آپ کے گوش گزار آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے بارے میں چند گزارشات اور ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ہم سب لوگ ماہ میلاد کے مہینے میں آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں اور پوچھتے رہیں گے کہ بابا آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میلاد ہم نہیں مناتے، بلکہ خدا کا حکم ہے کہ میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا کرو۔ کس طرح؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ میرے مصطفیٰ اپنی امت سے کہہ دے کہ محمد مصطفیٰ کی شکل میں جو اللہ کا فضل اور رحمت ان پر ہوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت اور فضل پر وہ خوشیاں منایا کریں۔ تو لہٰذا آقا کے میلاد پر اگر ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو یہ ہم خود نہیں مناتے، بلکہ یہ خود خدا بھی مناتا ہے اور کل کائنات کی مخلوقات بھی مناتی۔ پھر آگے چلیے کہ اصول تفسیر کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا کہ جب قرآن کے اندر کسی بھی مقام پر فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آ جائے تو اس سے مراد میرے مصطفیٰ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو لہذا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فضل بھی کہا، رحمت بھی کہا، اور یہ پیغام بھی دے دیا کہ روگو پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق آئے گی، کسی کو میں نے فضل کہا، کسی کو میں نے رحمت کہا، لیکن اپنے مصطفیٰ کے لیے میں نے فضل بھی کہا، رحمت بھی کہا۔ ان دونوں چیزوں کو اگر تم کسی ذات کے اندر یکجا دیکھنا چاہو تو وہ میرے مصطفیٰ محمد کی ذات ہے۔ تو لہٰذا میرے مصطفیٰ کی ذات کل کائنات کے لیے رحمت بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ تو پھر کچھ دوست ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں
کہ بابا یہ آیت تو قرآن کے لیے اتری، آپ نے اس آیت کو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص کر دیا، تو ہم کہیں گے آپ کی بات درست ہے۔ قرآن کے اندر اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کا ذکر کیا، اور اس اصول تفسیر کو مفسرین کہتے ہیں ربط بین الآیات، کہ ایک آیت اور اس سے اگلی آیت کو ملا کر جو تفسیر کی جائے اس کو ربط بین الآیات کہتے ہیں۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا۔ تو اے نادان، تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن کے اندر خود خدا نے فرمایا کیا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ میرے مصطفیٰ یہ جو قرآن میں تیرے اوپر اتار رہا ہوں لوگوں کو بتا دے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ میرے مصطفیٰ کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، جو کچھ میرے مصطفیٰ بتاتے گئے کرتے گئے میں نے اس کو قرآن بنا دیا۔ تو لہٰذا قرآن ہے کیا؟ یہ تو میرے مصطفیٰ کا کلام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے اوپر جب اس کا نزول ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ اس پر خوشیاں مناؤ۔ تو بابا جس رسول کی باتوں پر، جس رسول کے کلام پر وہ خدا کہے کہ لوگوں اس قرآن کے نزول پر جشن منایا کرو، تو وہ باتوں والا، وہ کلام کرنے والا رسول جس امت کو مل جائے، اس رسول کی عطا پر یہ امت مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہ منائے؟ اگر مصطفیٰ کا میلاد نہ منائے تو پھر کس کا منائے؟ تو لہٰذا میرے مصطفیٰ کا میلاد منانا یہ اس سے بھی بدرجہ اولا افضل ہے، تو پھر ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ پھر کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کے اندر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جب مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں تو آپ جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، یہاں تک کہ آپ 12 ربیع الاول والے دن گھوڑوں اور اونٹوں کا رقص بھی کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کی ذات پر کہ جب اس نے مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی منانے کا حکم دیا تو فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اب وہ خدا جس نے قرآن اتارا وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ فَبِذَالِكَ فَلْيَعْبُدُوا، کہ لوگوں اس پر میری عبادت کیا کرو، فَبِذَالِكَ فَلْيَسْجُدُوا، اس پر میری بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، فَبِذَالِكَ فَلْيُنْفِقُوا، اس خوشی پر تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ لوگوں جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ نے بات اوپن کر دی، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ بندو جب تم پر میرے مصطفیٰ کی صورت میں فضل ہو، رحمت ہو تو تم میرے مصطفیٰ کی ولادت پر جشن منایا کرو۔ میں پابندی اس لیے نہیں لگا رہا کہ کل کو قیامت کے روز کوئی یہ نہ کہے کہ میرے خدا تو نے تو یہ لمٹ بتائی تھی، اس لمٹ کے مطابق میری استطاعت نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں کوئی لمٹ نہیں لگاؤں گا، پابندی نہیں لگاؤں گا، بلکہ یہ اعلان کروں گا فَلْيَفْرَحُوا، کہ لوگوں جب میرے مصطفیٰ کا میلاد آئے تم اپنے انداز میں، اپنے کلچر کے مطابق، اپنی سوسائٹی کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق ہر اس طریقے سے میرے مصطفیٰ کا جشن منا سکتے ہو جو طریقہ شریعت کے اندر جائز ہو۔ تو لہٰذا جب خدا نے پابندی نہیں لگائی
آپ اور میں کون ہوتے ہیں مصطفیٰ کے میلاد کے طریقے بتانے والے اور اس پر پابندیاں لگانے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ آج کل اکثر آپ روٹین میں دیکھتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کا جشن منایا جاتا ہے تو اس پر گھوڑے بھی رقص کرتے ہیں، اونٹ بھی رقص کرتے ہیں، دف کے اوپر، ڈھول کی تھاپ کے اوپر، اور اس پر بھی کچھ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر آپ اہل محبت اور صوفیہ کی نگاہ سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب گھوڑے اور اونٹ رقص کرتے ہیں تو اس دن گھوڑے اور اونٹ بھی وجد میں آتے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے کہ بندو تم نے ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں پر رقص کروائے، لیکن آج میلاد کے دن مصطفیٰ کی ولادت پر ہم سے رقص کروا کر ہمارے وجود کا تم نے حق ادا کر دیا۔ وہ بھی اس دن کتنے وجد میں ہوتے ہوں گے، کتنی خوشیاں مناتے ہوں گے۔ تو بابا جشن جو ہے یہ سنانے یا بتانے والی بات نہیں، بلکہ یہ منانے والی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ نبی۔ تو یہ آیت مبارکہ تھی۔ میں نے کہا کہ میلاد کے حوالے سے تھوڑا سا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ تو ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کی خاطر، آپ کی خاطر۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے علم کے مطابق جتنا بھی علم ہم نے قرآن سے لیا، حدیث سے لیا، تاریخ کی کتابوں سے لیا، اس کے اندر ہمارے نزدیک اس کائنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہوئی، اور اس کائنات کی انتہا روز قیامت جب جنت اور دوزخ کے فیصلے کیے جائیں گے تو اس مقام پر ہوگی۔ اور قربان جائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، انہوں نے آقا علیہ السلام سے ایک دن سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بعد میں امت کہیں وسوسوں میں نہ پڑی رہے، مخمصوں میں نہ پڑی رہے، آپ یہ تو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تخلیق کب کی؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنی تخلیق کی بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو وہ بات بتائی جاتی ہے جو اس کے شعور میں اور اس کے فہم میں آ سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنی تخلیق نہیں فرمائی، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ جابر میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پانی اور مٹی اکٹھی کر رہی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے مصطفیٰ اس دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی۔ پھر آگے چلیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو شان کوثر عطا کی، یعنی ہر چیز کی کثرت عطا کر دی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ پر خدا کی عطا یہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی جاری تھی، بعد میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جاری تھی۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا انا آتینا کن نبی، انا آتینا کر رسول، کہ میرے مصطفیٰ ہم نے تجھے نبوت عطا کر دی، ہم نے تجھے رسالت عطا کر دی، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا انا آتینا کل کوثر، کہ میرے مصطفیٰ ہم نے تجھے شان کوثر عطا کی۔ نبوت اور رسالت تو بعد کا معاملہ ہے، تیری تخلیق میں نے آدم سے پہلے کی، اور اس سے پہلے تجھ پر میری شان کوثر کے ذریعے تجھے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ اگر انسان اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو وہ اس کی فہم و فراست میں نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا میرے مصطفیٰ پر اللہ رب العزت کی عطا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی جاری و ساری تھی۔ پھر اب ایک سٹیپ آپ آگے چلیے کہ آتینا کل کوثر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو جب دینے کی باری آئی تو آتینا توئیں طوطے والا استعمال کیا، لیکن جب دیگر انبیاء کو عطا کرنے کی باری آئی قرآن کے اندر اکثر مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، کہ داؤد ہم نے تجھے زبور عطا کی۔ جب دیگر انبیاء کو دینے کی باری آئی تو آتینا تے تختی والا استعمال کیا، اور جب مصطفیٰ کو دینے کی باری آئی تو تا طوطے والا استعمال کیا۔ اور عربی گرامر کے اندر، عربی لینگویج کے اندر یہ اصول ہے گرامر کا۔ وہ کیا اصول ہے کہ جب کسی کو تا تختی والے کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے تو اس کو عطا کرنے کے بعد اللہ اس کا مالک نہیں بناتا بلکہ اس سے واپس لے لیتا۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، جب وہ انبیاء چلے گئے تو وہ کتابیں بھی اصلی حالت میں اب ہمیں نہیں ملتی، وہ بھی اللہ نے واپس لے لی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی عطا کی باری آئی تو تب خدا نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، کہ میرے مصطفیٰ میں نے تجھے کوثر عطا کیا، تجھے قرآن عطا کیا۔ اب یہ قرآن عطا کرنے کے بعد، کل نعمتیں عطا کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ ان نعمتوں کا مالک تجھے بناتا ہوں، اس کے بعد میں تجھ سے یہ واپس نہیں لوں گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا تو اپنے مصطفیٰ کو اس کا مالک بھی بنا دیا۔ کیا کمال کیا! اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس زمانے میں رہتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کائنات کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کی انتہا روز قیامت جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس کائنات کی انتہا ہو جائے گی۔ اس کے بعد کا ہمیں معلوم نہیں کہ کیا ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک کا جو زمانہ ہے، یہ سارا زمانہ میرے مصطفیٰ کے ذکر سے آباد ہے، اور ان سارے زمانوں کو ہم 5 زمانوں میں تقسیم کریں گے۔ کتنے زمانوں میں؟ 5 زمانوں میں۔ پہلا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک۔ دوسرا زمانہ میرے مصطفیٰ کی ولادت سے لے کر ظاہراً وصال فرما جانے تک۔ اور تیسرا زمانہ میرے مصطفیٰ کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کا قبر میں جانے تک۔ اور چوتھا زمانہ عالم برزخ سے لے
لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک، اور 5واں زمانہ روز قیامت سے لے کر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے تک۔ اب یہ 5 زمانے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کے 63 برس کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، اور یہاں پر قرآن کو پڑھیں، میرے خدا نے حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر میرے مصطفیٰ کی ولادت تک، میرے مصطفیٰ کی ولادت سے لے کر میرے مصطفیٰ کے وصال تک، اور میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد ہر انسان کی دنیاوی زندگی سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر سے لے کر عالم برزخ تک، اور عالم برزخ کے بعد روز قیامت سے لے کر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے تک، کل کائنات کے اندر اگر کسی کا ذکر بلند کیا تو وہ میرے مصطفیٰ کا بلند کیا، کسی اور کا ذکر بلند نہیں کیا۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ قمر صاحب یہاں پر تو لوگوں سے 63 برس کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر خدا نے کائنات کے اندر کوئی ذکر بلند کیا تو وہ ذکر میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ذرا یہ تو بتائیں وہ ذکر کس طرح کا ہے، وہ ذکر کس طرح کا ہے؟ تو اس پر پہلا جواب کہ نادان، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے مصطفیٰ تیرا ذکر کسی نے بلند نہیں کیا، تیرا ذکر خود خدا نے بلند کیا، اور خدا نے یہ پیغام دے دیا کہ بندو جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ تو اس میں ہم پہلے دور کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا دور جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آقا علیہ السلام کی ولادت تک، اور اس کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، وہ تشریف لے کر آئے، اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ کم از کم 10,000 انبیاء کرام اپنے ذمہ جو دین کا کام تھا، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا، وہ پیغام پہنچانے کے بعد انہوں نے اپنی آخری عمر میں مکہ میں ہجرت کر لی، اور ان کے ہجرت کرنے کے پیچھے فقط 2 ہی راز تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء سے اللہ نے میثاق لیا تھا، اور ہر نبی اللہ کی توحید کا پیغام دینے کے بعد اپنی امت کو میرے مصطفیٰ کی آمد کا پیغام دیتا تھا، اور یہ پیغام دیتا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا آسمانی نام احمد ہوگا، زمینی نام محمد ہوگا، لوگوں وہ محمد جب بھی آئیں ان کے پیچھے تم اپنی نماز نیت لینا۔ اور پھر اپنا پیغام دینے کے بعد وہ واپس میرے مصطفیٰ کی مسکن میں تشریف لائے، مکہ المکرمہ میں۔ کیوں تشریف لائے؟ اس کے پیچھے صرف 2 ہی ریزن تھی، 2 وجوہات تھی۔ وہ یہ کہ انبیاء کی خواہش تھی کہ اگر ہماری موجودگی میں مصطفیٰ کی آمد ہو گئی تو ہم مصطفیٰ کا والضحیٰ مکھڑا دیکھ لیں گے، اور اگر ہماری حیات میں آمد نہ ہوئی اور ہم وفات پا گئے تو اسی زمین پر ہمیں مدفون کیا جائے گا، ہماری تدفین کی جائے گی، اور جب وہ مصطفیٰ اس مکہ میں تشریف لائیں گے تو ان کے قدموں کی نسبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ 2 وجوہات تھی کہ 10,000 انبیاء مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے۔ وجہ کیا تھی؟ آمد مصطفیٰ، اور جو اب پہلے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ ذکر مصطفیٰ ہے اور عنوان آمد مصطفیٰ ہے۔
اب پانچوں دور کے اندر ذکر مصطفیٰ کا رہے گا، بس عنوان بدلتا رہے گا۔ تو پہلے دور کا عنوان کیا ہوا؟ آمد مصطفیٰ۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، 3 انبیاء کرام ایسے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے ذکر میں باقیوں سے بازی لے گئے۔ اب ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں جسٹ 2 کا ذکر کر کے آگے چلوں گا۔ ان میں سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ کی وادی میں لے کر آئے۔ اس وقت وہ وادی بالکل سنسان تھی، ویران تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے جبرائیل، آپ ہمیں اس سنسان وادی میں کیوں لے کر آئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اس وادی میں اس لیے لے کر آئے کہ یہ مکہ شہر جو آخری نبی محمد آئیں گے ان کا مسکن ہوگا، تو لہٰذا خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوگی وہیں پر خدا کا پہلا گھر بنے گا، وہیں پر خدا کا پہلا گھر بنے گا۔ اور کل انسانیت میں سے اس گھر کو بنانے کے لیے اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ شخصیت آپ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو لہٰذا کعبے کی تعمیر کا بھی کام شروع ہوا تو پیچھے ریزن آمد مصطفیٰ۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام اس کعبہ کو بنا چکے اور کعبہ کو بنانے کے بعد جب مزدوری مانگنے کی باری آئی تو ابراہیم نے بتا دیا کہ بندو، جب خدا سے مزدوری کا معاملہ آئے تو خدا سے مال و دولت نہ مانگا کرو، جاؤ منصب نہ مانگا کرو، بلکہ مانگو تو فقط نسبت مصطفیٰ مانگو۔ اگر نسبت مصطفیٰ مل گئی تو پوری کائنات تمہارے قدموں میں بچھا دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید مرشد، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ میرے خدا، مجھے اپنا محبوب تو عطا تو نہیں کرے گا لیکن اپنے محبوب کا نور عطا کر دے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اور آج ہم نماز کے اندر جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ ویسے نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ابراہیم نے مزدوری مانگی تو میرے مصطفیٰ کی نسبت مانگی، تو خدا نے کہا اے ابراہیم تو نے میرے مصطفیٰ مانگے، اب تیرا ذکر قیامت تک میں ہر نماز کے اندر زندہ کر دوں گا، اور کسی بندے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر درود و سلام نہ پڑے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر اتنا کچھ عطا کر دیا۔ اب اس سے آگے چلیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ رب العزت نے کہا کہ اے عیسیٰ مجھ سے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے محبوب تو نے اپنا نور ابراہیم کو عطا کر دیا مصطفیٰ کی شکل میں، اب میں وہ تو تجھ سے مانگ نہیں سکتا، لیکن میرے خدا تو نے مجھے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، معجزات بھی دیے۔ میرے خدا میں کچھ نہیں مانگتا، تجھ سے فقط ایک چیز مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں شامل کر لے، مجھے اپنے محبوب کی امت میں شامل کر لے۔ لوگوں یہاں پر پیغام یہ ہے
کہ ہم سب لوگ مصطفیٰ کے امتی ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ اپنے انتخاب پر فخر کیا کرو، میرے مصطفیٰ سے محبت کیا کرو، میرے مصطفیٰ سے عشق کیا کرو، میرے مصطفیٰ کے ترانے الاپا کرو۔ تم وہ خوش نصیب ہو، وہ خوش قسمت ہو کہ تم نبی نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن جب خدا سے مانگنے کی باری آئی تو انہوں نے معجزات نہیں مانگے، بلکہ فقط یہ مطالبہ کیا کہ میرے خدا مجھے اپنے آخری نبی محمد کی امت میں شامل کر لے۔ تو ان کی یہ دعا میرے خدا نے قبول فرمائی اور کہا کہ اے عیسیٰ، اب تجھے میں دنیا کے اختتام سے پہلے نبی یا رسول بنا کر دنیا میں نہیں بھیجوں گا، بلکہ تجھے میں اپنے مصطفیٰ کا امتی بنا کے قیامت سے پہلے دنیا میں بھیجوں گا۔ تو آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی اور رسول دعائیں کرتے رہے۔ تو پھر کتنی نادانی کی بات ہوگی کہ ہم ہوں امت محمدی میں شامل اور ہم اللہ کے محبوب کی امتی کا اتنا بھی لحاظ نہ کریں۔ اگر آپس میں جب کوئی معاملہ ہو تو دوسرے کو گالی بھی دیں، دوسرے سے حسد بھی کریں، بغض بھی کریں، نفرت بھی کریں، تو پھر کیا ہم امت محمدی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور کچھ نہیں۔ تو فقط اس لیے دوسرے کا حیا کیا کرو، دوسرے سے محبت کیا کرو، دوسرے کا احترام کیا کرو، بابا اور کچھ نہیں تو یہ میرے مصطفیٰ کا امتی تو ہے، یہ وہ امتی ہے جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، رسول دعائیں کرتے رہے۔ تو کیا اس امتی کا ادب، اس سے محبت، اس کا احترام ہم پر کتنا لازم آتا ہے؟ تو لہٰذا آج کے میلاد کے مہینے میں یہ عہد کریں کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ولادت محمدی تک تذکرہ کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ۔ اب دوسرے دور کی طرف چلیں۔ اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی ولادت سے، کہ آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یہاں سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے دور کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہی تھا، لیکن اس کا عنوان دیدار مصطفیٰ تھا۔ دوسرے دور کا عنوان کیا تھا؟ دیدار مصطفیٰ۔ اب اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی فارس سے آیا اور میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا تو سلیمان فارسی بن گیا۔ کوئی حبشہ سے آیا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا، بلال حبشی بن گیا۔ کوئی روم سے آیا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا، وہ صہیب رومی بن گیا۔ بابا کوئی ہند سے آیا، میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا، بابا رتن ہندی بن گیا۔ کسی نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ صدیق اکبر بن گیا۔ کسی نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ عمر فاروق بن گیا۔ کسی نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ عثمان غنی بن گیا۔ کسی نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ علی شیر خدا بن گیا۔ تو اس دور کے اندر مشرق سے لوگ آئے، مغرب سے لوگ آئے، شمال سے آئے، جنوب سے آئے، جدھر جدھر سے آتے چلے گئے، میرے مصطفیٰ کا مخڑا تکتے چلے گئے اور خود کو میرے مصطفیٰ کی محبت میں فنا کرتے چلے گئے۔ تو دوسرے دور کے اندر بھی ذکر کیا تھا؟ ذکر مصطفیٰ، اور عنوان تھا دیدار مصطفیٰ۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ کس طرح کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ میرے مصطفیٰ، میں عرش سے اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں صرف ایک کام کے لیے، کہ میں مصطفیٰ کا دیدار کر سکوں۔ کس کے لیے؟ صرف ایک کام کے لیے کہ میں مصطفیٰ کا
دیدار کر سکوں۔ تو جب وہ فرشتہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کر کے واپس گیا تو وہ 1.25 لاکھ انبیاء جو اپنی امتوں کو میرے مصطفیٰ کے تذکرے سناتے رہے، میرے مصطفیٰ کی آمد کے بارے میں بتاتے رہے، ان انبیاء نے کہا کہ میرے خدا دنیا والے بھی تیرے محبوب کا مکھڑا دیکھیں، آسمانوں سے فرشتے آ کر بھی تیرے محبوب کا مکھڑا دیکھیں، ہم نے پوری زندگی تیرے مصطفیٰ کے تذکرے کیے، تیرے مصطفیٰ کی آمد کے بارے میں لوگوں کو بتایا، میرے خدا ہمیں بھی اپنے مصطفیٰ کا دیدار تو کروا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے 1.25 لاکھ انبیاء، تم میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، آؤ مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جاؤ، صفیں بنا لو، آج امام الانبیاء تمہاری امامت کرائیں گے، تم میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز بھی پڑھنا اور میرے مصطفیٰ کا مکھڑا بھی دیکھ لینا۔ تو جب انبیاء نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی تو آقا علیہ السلام اوپر گئے، تو نورانی مخلوق نے کہا کہ میرے خدا کل کائنات نے بھی تیرے مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھا، 1.25 لاکھ انبیاء نے بھی تیرے مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھا، اب ہم نے بھی تیرے مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھنا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نورانی مخلوق، عرش کی جتنی بھی نورانی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق سدرۃ المنتہا پر اکٹھی ہو جائے، وہاں سے میرا محبوب گزرے گا، تم وہاں پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی زیارت کر لیں۔ تو نورانی مخلوق نے بھی میرے مصطفیٰ کے محبوب کا مکھڑا دیکھا۔ اب آگے دیکھیں، جب خدا نے کہا کہ زمین والوں نے بھی میرا مصطفیٰ دیکھ لیا، کل انبیاء نے بھی میرا مصطفیٰ دیکھ لیا، کل نورانی مخلوق نے بھی میرا مصطفیٰ دیکھ لیا، میں تو وہ ہوں جس نے اپنے مصطفیٰ کو تخلیق کیا، اپنے مصطفیٰ کو پیدا کیا، تو کیوں نہ میں بھی اپنے مصطفیٰ کو دیکھ لوں۔ قرآن نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ مقام آتا ہے کہ خدا مصطفیٰ خدا کا ہو جاتا ہے، سارے فرق مٹا دیے جاتے ہیں، سارے فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں، بس ایک فرق باقی رہ جاتا ہے کہ وہ خالق ہوتا ہے، یہ مخلوق ہوتا ہے، وہ رازق ہوتا ہے، یہ مرزوق ہوتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے، یہ اس کا بندہ ہوتا ہے، ارے وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشد، سیدی مرشد۔ تو لہذا پھر خدا اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیتا اور کہتا ہے محبوب آج تو مجھے تک، میں تجھے تکتا، آج اور کوئی نہیں ہوگا، فقط خدا ہوگا اور خدا کا مصطفیٰ ہوگا۔ اسی لیے امام احمد رضا خان نے کہا تھا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم کیا جانی کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ کی حقیقت کو جاننے والے۔ تو لہٰذا میرے مصطفیٰ کی ولادت سے لے کر وصال ظاہری تک کائنات کے اندر ذکر مصطفیٰ تھا، لیکن اس کا عنوان دیدار مصطفیٰ تھا۔ اب تیسرے دور کی طرف آئیں کہ میرے مصطفیٰ کا وصال ظاہری ہو جاتا ہے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس کے بعد بھی قیامت تک اور ہر انسان کا قبر میں جانے تک اس سے پہلے کل کائنات کے اندر ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن اس کا عنوان دیدار روضہ مصطفیٰ ہے، عنوان دیدار روضہ مصطفیٰ ہے۔
اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں محلے میں کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ دیکھے جو بوڑھی عمر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مل کر کمیٹی ڈال رہے ہیں تو ہماری کمیٹی بھی ڈالیں۔ تو بابا آپ نے اس بوڑھی عمر میں کمیٹی کیا کرنی ہے؟ تو وہ بوڑھا رو کر کہتا ہے کہ میں نے کمیٹی اپنے لیے جمع نہیں کی، صرف اس لیے جمع کی کہ سارے پیسے اکٹھے مل جائیں اور میں مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کروں۔ تو دنیا کے اندر ہماری زندگی میں بھی ذکر مصطفیٰ، لیکن اس کا عنوان دیدار روضہ مصطفیٰ۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کائنات کے اندر ذکر ہماری زندگی میں زیارت روضہ مصطفیٰ ہے، تو کرونا کے اندر تو وہاں پر پابندی لگ گئی۔ تو ہم نے کہا نادان، اگر ظاہراً پابندی لگ گئی تو میرے خدا نے کہا انا آتینا کل کوثر، اور پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، تو بابا وہ اپنے مصطفیٰ کا ذکر ختم تو نہیں ہونے دے گا، بلکہ میرے خدا نے احادیث کے اندر آتا ہے کہ 70,000 اللہ کی نوری مخلوق اور فرشتے دن میں صبح کے وقت میرے مصطفیٰ کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام کے وقت حاضر ہوتے ہیں، اور جو 70,000 میرے مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کر کے واپس چلے جاتے ہیں، قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ لیکن اس کائنات کے اندر، ہماری ظاہری زندگی کے اندر اگر آج بھی ذکر ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب میں کیونکہ بات کو شارٹ کروں گا اور اس کے بعد اگلے دور کے اندر ہم چلیں گے۔ اگلا دور ہے عالم برزخ کا۔ ہم عالم برزخ میں چلے گئے جب ہماری وفات ہوگی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے 7 مرتبہ کہا بخاری شریف کے اندر کہ جب بندہ اس دنیا سے جائے گا قبر کے اندر تو وہاں پر صرف ایک ہی سوال ہوگا۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے بندے تو یہ بتا کہ اس بندے یعنی میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب عالم برزخ کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن اس کا عنوان پہچان مصطفیٰ ہے۔ اور قبر کے اندر جو بندہ میرے مصطفیٰ کو پہچان لے گا، اور حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاکستان کے جوانوں، امت محمدی کی جوانوں، میرے مصطفیٰ سے اتنی محبت کرو، میرے مصطفیٰ سے اتنا عشق کرو، میرے مصطفیٰ سے اپنی نسبت اتنی پختہ کرو کہ جب قبر کے اندر تم کو اتارا جائے اور فرشتے تم سے یہ سوال کریں کہ اے امتی بتا اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو تیری نسبت کا عالم یہ ہو، تیری محبت کا عالم یہ ہو، تیرے عشق کا عالم یہ ہو کہ تیرے بتانے سے پہلے میرے مصطفیٰ خود کہیں کہ فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے، بلکہ مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ اسی تعلق کو زندہ کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن کام کر رہی ہے، اور ہم اور آپ جو امت محمدی میں ہیں، بابا جو راتوں کو میرے مصطفیٰ کے ذکر کی مجالس سجائیں، میرے مصطفیٰ کی ولادت منائیں، اس پر جشن منائیں، کیا قبر کے اندر جب میرے مصطفیٰ کا مکھڑا دکھلایا جائے گا تو آپ کیوں نہیں پہچانیں گے؟ آپ ضرور پہچانیں گے۔ اور قبر میں جب کوئی بندہ میرے مصطفیٰ کو پہچان لے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا امتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتا تھا، یہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا، یہ لائٹنگ کرتا تھا، جھنڈیاں لگاتا تھا، گنبد خضرا سے محبت کرتا تھا، آج اس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، تو آج تم اس طرح کرو کہ اب اس کی قبر کے اندر یہ سارا انتظام کر دو۔
जन्नत से लाइटिंग भी ले आओ, जन्नत से नहरें भी ले आओ, जन्नत से तुम हर तरह की नेमतें भी ले आओ। और फिर उसके बाद अहदीस के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा नाम का नौमतिल उरूस, दुल्हन की तरह सो जाओ। अब आप देखें कि जो दुल्हन होती है वो अपने महबूब का इंतजार करती है, सोती नहीं है। और यहां पर खुदा ने कहा कि जो बंदा मुस्तफ़ा को पहचान लेगा उससे कहो कि फरिश्तों ने सारा इंतजाम कर दिया, अब तुम दुल्हन की तरह सो जाओ। अब यहां पर पैगाम खुदा की जात ये देना चाहती है कि बंदे तूने अभी चंद लम्हे पहले मेरे मुस्तफ़ा का मुखड़ा देखा, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की, मेरे मुस्तफ़ा का दीदार किया। क्या कोई बंदा दीदार मुस्तफ़ा करने के बाद सो सकता है? बल्कि अब तूने जब मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की, अब तू इस जन्नत नुमा कब्र के अंदर बैठकर दुल्हन की तरह दीदार मुस्तफ़ा दोबारा करने के लिए तैयार हो जा और उसका इंतज़ार कर, और उस इंतजार की लज्जत से महजूज हो। फिर जब रोज़े क़यामत तुझे दोबारा से जिंदा किया जाएगा तो फिर तुझे दीदार मुस्तफ़ा करवाया। तो लिहाजा चौथे दौर के अंदर भी जिक्र मुस्तफ़ा, लेकिन उन्वान पहचाने मुस्तफ़ा, उन्वान पहचाने मुस्तफ़ा। पहले दौर के अंदर भी जिक्र मुस्तफ़ा था, लेकिन उन्वान आमदे मुस्तफ़ा था। दूसरे दौर के अंदर भी जिक्र मुस्तफ़ा था, लेकिन उन्वान दीदार मुस्तफ़ा था। तीसरे दौर के अंदर भी जिक्र मुस्तफ़ा था, लेकिन उन्वान रोज़ा रसूल की ज़ियारत थी। और चौथे दौर के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा था, लेकिन उन्वान पहचाने मुस्तफ़ा। अब आप आए आखिरी दौर की तरफ, जब रोज़े क़यामत बपा होगी, सारी उम्मतें अपने नबियों समेत इकट्ठी होंगी। सबसे पहले सारी उम्मतें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी और कहेंगी कि आप हमारे वालिद हैं, तो आज इस क़यामत के दिन हम मुश्किल में हैं, हमें यहाँ से निकालिए। अहदीस के अंदर इस पर बहुत सारी बातें हैं, उसका खुलासा मैं आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हब इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर सारी मखलूक इकट्ठी होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। इसी तरह करते करते सारी उम्मत और सारी मखलूक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगी और कहेगी कि हम इतने अंबिया से होकर आ चुके, हर किसी ने हमें ये कहा कि इज़हब इला गैरी, कि आज किसी और के पास जाओ, तो आप इसका हल बताएं कि हम इस मुश्किल से कैसे निकल सकते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगा कि तुम किसी और के पास जाओ, लेकिन हाँ, तुम्हारी किताब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा व अम्मस्साइला फला तनहर, कि लोगों इस दुनिया के अंदर और आखिरत में एक ऐसी बारगाह है जहां पर कोई भी साइल जाता है, कोई भी मंगता जाता है, वहां से वो ज़ात खाली नहीं लुटाती। वो ज़ात, वो हस्ती मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। अगर तुम आज के दिन अपनी बख्शिश चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, तो जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो। सारी उम्मतें मेरे मुस्तफ़ा के पास चली जाएंगी और मुस्तफ़ा से कहेंगी कि ऐ महबूब खुदा, आज हमें इस मुश्किल से निकालिए। तो आका अलैहिस्सलाम कहेंगे अना लहा, तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आए, मुझे अल्लाह ने इसी मकाम के लिए चुना था, और वो मकाम शफाअत कुबरा का है। तो आखिरत में भी
ذکر مصطفیٰ ہوگا، اس کا عنوان شفاعت مصطفیٰ ہوگا، سبحان اللہ، اس کا عنوان شفاعت مصطفیٰ ہوگا۔ سارے لوگ مصطفیٰ کے پاس جائیں گے اور میرے محبوب، میرے خدا کے محبوب، کل کائنات کے محبوب خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے، اور میرا خدا کہے گا کہ میرے محبوب اپنا چہرہ تو اٹھا، اپنا مکھڑا تو دکھا۔ اور شاعر نے اس بات کو بیان کیا کہ میرے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، مکھڑا دکھلائی کی بیل میں اپنی امت بخشوائیے۔ سبحان اللہ، جب میرے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو خدا پوچھے گا میرے محبوب بتا میں تیری امت سے کیا سلوک کروں؟ تو مصطفیٰ کہیں گے کہ میرے مولا تو نے مجھ سے شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا تھا، اور آج کے روز تو اپنا وہ وعدہ پورا کر اور میرے ہر امتی کو جنت میں بھیج دے۔ اور خدا کہے گا کہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا، میرے مصطفیٰ اگر جنت میں تیری امت نہیں بھیجوں گا تو پھر جنت میں نے بنائی کس لیے؟ سبحان اللہ، تو اپنے امتی بھیجتا جا، میں بخشتا چلا جاتا۔ امتی آنا شروع ہو جائیں گے جنت کی طرف، سب آ جائیں گے لیکن جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ مصطفیٰ پوچھیں گے کہ اے امتیو تم جنت میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو دروازہ نوک کر کر کے تھک گئے لیکن کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا۔ تو تب میرے مصطفیٰ کہیں گے کہ تم پیچھے ہٹو، آگے میرے مصطفیٰ ہوں گے، وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون؟ آپ کہیں گے انا محمد۔ آپ صرف یہ کہیں گے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اے چرند والو، میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ جب کہیں گے انا محمد تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کا ایک قدم جنت سے باہر ہوگا، دوسرا قدم جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم اپنے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے خود خدا جنت کے آگے کھڑا ہوگا اور مصطفیٰ کا استقبال کر رہا ہوگا، اپنے مصطفیٰ کا استقبال کر رہا ہوگا۔ اور یہاں پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو بابا اعتراض نہیں بنتا، وہ خدا کو اپنے محبوب کی شان دکھلا رہا ہے کہ لوگوں میں نے کائنات بنائی اپنے مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے، میں نے روز قیامت برپا کیا، روز محشر برپا کیا اپنے مصطفیٰ کی شان دکھلانے کے لیے۔ اور تب جب کل امتی یہ نظارہ کریں گے کہ مصطفیٰ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور آگے خدا استقبال کر رہا ہے، اس دن ساری مخلوق کہے گی بخن بخن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کمال ہو گیا، یا رسول اللہ کمال ہو گیا۔ اس دن سارے لوگ میرے مصطفیٰ کے مقام کو بھی دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ، تو لہٰذا روز قیامت بھی ذکر مصطفیٰ لیکن عنوان شفاعت مصطفیٰ۔ اب یہ 5 دور آپ نے دیکھ لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے تک۔ پہلے دور میں بھی ذکر مصطفیٰ، دوسرے دور میں بھی ذکر مصطفیٰ، تیسرے دور میں بھی ذکر مصطفیٰ، چوتھے دور میں بھی ذکر مصطفیٰ، اور 5ویں دور میں بھی ذکر مصطفیٰ۔ نادانوں، میلاد پر اعتراض کرنے والوں، اعتراض ہم پر نہ کرو، کرنا ہے تو خود خدا پر کرو، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب تیری خاطر تیرا ذکر اتنا بلند کر دوں گا کہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر وہ زمانہ قائم رہے گا، وہ زمانہ تقویت پا جائے گا، اس زمانے کو نعمتوں سے نواز دوں گا جس زمانے کے اندر میرے مصطفیٰ تیرا ذکر میں بلند کر دوں گا۔ تو لہٰذا حاضرین محترم، آج کے جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، یہ دور ہوس پرستی کا دور ہے،
یہ دور دنیا پرستی کا دور ہے، یہ دور مادیت پرستی کا دور ہے، اور اس دور کے اندر اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو میرے مصطفیٰ کے دین کا حقیقی جام پلانا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کے عشق کے اندر، میرے مصطفیٰ کے ادب کے اندر، میرے مصطفیٰ کی محبت کے اندر، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت کے اندر، صحابہ کی محبت کے اندر، اولیاء و صالحین کی محبت کے اندر، کل امت محمدی کی محبت کے اندر، کل انسانیت کے اندر ان کو فنا کرنا چاہتے ہو، تو آج بھی ایک مد قلندر ایسا ہے، آج بھی ایک تحریک ایسی ہے جس کے اندر کسی سے نفرت نہیں سکھائی جاتی، کسی سے بغض نہیں سکھایا جاتا، کسی سے فتویٰ بازی دینا نہیں سکھائی جاتی، بلکہ تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کے تصدق سے اللہ رب العزت اپنے مصطفیٰ کی محبت کے، اپنے اہل بیت کی محبت کے، اپنے مصطفیٰ کی صحابہ کی محبت کے، اولیاء و صالحین کی محبت کے جام اس کل دنیا میں تقسیم فرما رہا ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، نہیں، منبر رسول پر بیٹھا، سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ جانا ہے، ان کی محبت میں فنا ہوئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج کے دور کے اندر یہ وہ واحد ہستی ہے، یہ وہ واحد ہستی ہے، اور جو پرانے لوگ تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہیں یہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ حضور سیدی شیخ الاسلام فرما چکے کہ لوگوں، اگر کسی کو میرے مصطفیٰ کا مقام سمجھ نہ آئے، میرے مصطفیٰ کی شان رفعت سمجھ نہ آئے، میرے مصطفیٰ کی شان رسالت سمجھ نہ آئے، حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا، اور اب بھی ویڈیوز میں موجود ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اگر کسی کو میرے مصطفیٰ کا مقام سمجھ نہیں آتا، میرے مصطفیٰ کا منصب سمجھ نہیں آتا، اللہ کی عزت کی قسم وہ میری کسی مجلس میں کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں مصطفیٰ کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سیدی شیخ الاسلام کا وہ مقام ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے اگر وہ ظاہری آنکھ سے میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھنا چاہتا ہے تو یہ حضور سیدی شیخ الاسلام اس کو ظاہری آنکھ سے میرے مصطفیٰ کا مقام دکھلا دیں گے، اگر کوئی دل کی آنکھ سے میرے مصطفیٰ کی شان سمجھنا چاہتا ہے تو یہ حضور سیدی شیخ الاسلام اس کو باطنی آنکھ سے میرے مصطفیٰ کا منصب دکھا رہے ہیں۔ کون بندہ ہے جو آج کے دور میں چیلنج کرے؟ آپ جیسے مجھ جیسے لوگ نہیں کر سکتے، یہ وہی کر سکتے ہیں جو ان کی نگاہ میں ہوتے ہیں، جو ان کی محبت میں فنا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس ماہ میلاد کا یہی پیغام ہے کہ لوگوں، اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ والوں تک پہنچو، وہ تمہیں مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے، اور پھر میرے مصطفیٰ تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے۔ تو یہی میلاد کا پیغام ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو ایسا سنوار لیں، اپنے اخلاق کو ایسا سنوار لیں، اپنے معاملات کو ایسا سنوار لیں کہ آپ کا ظاہر بھی اللہ کی